السلام علیکم دوستو، دی ریئل سیکرٹ ہسٹری میں خوش آمدید اور میں ہوں سہیل شہزاد۔ دوستو، دلش ارطغرل کی کامیابی کے بعد تاریخی ڈراموں کا دور چل نکلا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے نیا جو اضافہ ہوا ہے وہ ہے مہندرمن جلال الدین کا، جو شائقین کے لیے خوشی کی بات ہے۔ آج ہم اسلام کے اس عظیم فرزند کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں جلال الدین خوارزم کی، جس نے اپنی بہادری اور جرأت کے آگے چنگیز خان کی فوج کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ چنگیز خان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اس جیسا بہادر شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا اور میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ دوستو، خوارزم شاہی سلطنت ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس کی فرما روائی سلطان محمد خوارزم شاہ کے پاس تھی، جو جلال الدین خوارزم کے والد تھے۔ محمد شاہ خوارزم اپنے دور کے سب سے زیادہ مشہور فرما روا تھے، جس نے اپنے ارد گرد تمام بادشاہوں کو شکستیں دیں اور تمام تجارتی راستے اور شہروں پر قبضہ کر دیا، اور خلیفہ بغداد کو اپنے عملداری میں آنے اور جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنا نام پڑھنے کی ہدایت کی، جس پر خلیفہ بغداد اور سلطنت میں ٹھن گئی اور بات جنگ تک جا پہنچی۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ ریاست ایران، خراسان، افغانستان اور ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر انسانی تاریخ کے سفاہ کردار چنگیز خان منگول، چین اور ترکستان کے بالائی علاقوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور آگے کی جانب بڑھنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ دوستو، ہوا یہ کہ سلطان محمد خوارزم شاہ نے ایک حکومتی وفد، جس میں ایک بزرگ سید بہاؤالدین رازی بھی شامل تھے، چنگیز خان کے پاس بھیجا، جس پر چنگیز خان نہایت مسرور ہوا اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو، میری بادشاہی اس مقام پر پہنچی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے میرے پاس سفیر بھیجے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے پہل کرتے ہوئے 500 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کر دیا۔ سونا، چاندی، ریشم اور دیگر قسم کی قیمتی چیزیں اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ خوارزم کی سلطنت میں داخل ہوا تو اترا کے ایک حاکم، جس کا نام مورخین غاکر خان بتاتے ہیں، مال و دولت دیکھ کر اس کے دل میں حرص پیدا ہوا۔ اس نے جاسوسی کا الزام لگا کر سارا مال لوٹ لیا اور تمام تاجروں کو قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان تک اس کی خبر پہنچی تو اس نے غاکر خان کی حوالگی کے لیے اپنا سفیر سلطان محمد خوارزم شاہ کے پاس بھیجا، جس پر خوارزم شاہ نے تاریخی غلطی کی اور سفیر کو بھی قتل کر دیا، جس پر چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ جلال الدین خوارزم نہایت بہادر اور اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے۔ وہ 1199 صدی عیسوی کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب مینگو بادی یعنی ہمیشہ رہنے والا تھا۔ آپ نے کم عمری میں تتاریوں کو کئی دفعہ عبرتناک شکست دی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیا۔ تو دوستو، چنگیز خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سلطنت خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر نکل پڑا۔ جلال الدین نے اپنے باپ محمد شاہ خوارزم کو ترغیب دی کہ ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکنا چاہیے۔ منگولوں کی فوج دریا پار کرتے کرتے تھک جائے گی، ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ لیکن خوارزم شاہ نہ مانے، کیونکہ خوارزم شاہ کو اپنی طاقتور فوج پر ناز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کی فوج کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ سمرقند اور بخارا کی فوج کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی۔ چنگیز خان نے آتے ہی پورے سمرقند میں تباہی مچا دی اور پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ اس کے بعد وہ بخارا پہنچا، وہاں بھی یہی حال کیا اور پورے شہر میں عورتوں تک کو نہ چھوڑا، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ دارالحکومت خیوا جا پہنچا، وہاں بھی یہی حال کیا اور خیوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بڑی مشکل سے جلال الدین نے اپنے والد خوارزم شاہ کو وہاں سے باہر نکال لے گیا اور ویران سے جزیرے میں پناہ لے لی۔ وہ جزیرے میں بیمار ہوا اور وہیں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد جلال الدین خود بادشاہ بن گیا۔ وہ خیوا کی شکست کی وجہ سے اتنا شرمندہ تھا کہ خوارزم شاہ کا لقب چھوڑ کر سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ فوج اکٹھی کرتا کابل جا پہنچا۔
وہاں سے مزید قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے افغانستان کے شمالی قبائل، تاجک قبائل اور خوارزم قبائل پر مشتمل ایک فوج بنا لی۔ کابل کے شمال میں پروان کے علاقے میں جلال الدین نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی، یہاں تک ان سے گن گن کر بدلے لیے اور ان کے ساتھ بھی یہی حال کیا۔ ان کی لاشوں کو بھی جلایا گیا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ یہ تقریباً منگولوں کی پہلی شکست تھی جو مسلمانوں کی طرف سے ملی تھی۔ اس شکست سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور منگول افواج پر نفسیاتی اثر ہوا۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ لیے اس کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ جلال الدین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے سسر اور تاجک سردار میں اختلاف پیدا ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں تاجک قبائل اپنی فوج لیے واپس چلے گئے۔ جنگ ہوئی اور جلال الدین کو شکست ہوئی اور وہ ہندوستان کی طرف بھاگ گیا۔ DI خان آیا اور دریائے سندھ پر پھر چنگیز خان کی فوج سے لڑائی ہوئی اور ایک بار پھر شکست ہوئی۔ چنگیز خان جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن جلال الدین نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کے ساتھ تیرتا ہوا دوسرے کنارے جا پہنچا۔ چنگیز خان اس کی بہادری کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا، اس نے تاریخی جملے کہے کہ اس جیسا بہادر شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا، اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کرتا۔ اس کے بعد جلال الدین دلی کی طرف گیا، وہاں بھی کوئی پناہ نہیں ملی۔ پھر وہ اچ شریف پہنچا، ناصر الدین کو شکست دی، پھر سندھ کی طرف نکل گیا۔ وہ فوج جمع کرتا رہا اور 1224 صدی عیسوی میں ایک بار پھر منگولوں پر حملہ آور ہوا، لیکن اسے شکست ہوئی۔ اس کے بعد آذربائیجان فتح کیا اور تبریز کو دارالحکومت بنایا۔ ترکی گیا، وہاں سلجوقوں سے منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن سلجوقوں اور ایوبیوں نے جلال الدین کے خلاف اتحاد بنا لیا۔ ایک زبردست جنگ ہوئی اور جلال الدین اپنی زندگی کی آخری جنگ ہار گیا۔ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ راستے میں کرد لٹیروں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ انہیں سمجھاتا رہا کہ میں زندگی کی زبردست جنگ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا اور یوں دنیا کا عظیم مسلمان جنگجو لٹیروں کے ہاتھوں 32 سال کی عمر میں مارا گیا، اور یہ ایسا عظیم نوجوان تھا جس نے چنگیز خان تک کو حیران کر دیا تھا۔ تو دوستو، دنیا کے اس عظیم جنگجو کے بارے میں ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئل سیکرٹ ہسٹری کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔